الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان ملت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سلسلہ جاری تھا، اور پچھلے جمعے ہم نے وہ آیات مقدسات جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اسی لیے استاد امن مولانا حسن یوں عرض کرتے ہیں، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، اور خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا. لٹایا گھر کئی اس بار محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آیات مقدسہ یعنی شان صدیق اکبر من آیات القرآن کچھ آیتیں ہم نے ذکر کی تھی. ایک آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق سے سورۃ اللیل کی کہ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُوهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو مال اپنا اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ ستھرا ہو، اس لیے وہ مال خرچ کرتا ہے. تمام مفسرین کرام، بہت سارے مفسروں میں اختلاف ہوتا ہے اور اس کے شان نزول کے تعلق سے کہ بعد اس کا شان نزول کچھ اور بتاتے ہیں کچھ اور بتاتے ہیں، لیکن اس آیت میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حق میں نازل ہوئی. اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے عظیم محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں، اپنی تفسیر مظہری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں اسی طریقے سے ہے جیسے کہ اللہ کے رسول کے حق میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی جو اللہ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب ہم تمہیں ان قریب اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے حضرت صدیق اکبر کے حق کے اندر ہے کہ اس سورہ لیل کی آخری آیتوں کے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو راضی فرماتا، یعنی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں
اور اللہ کے حبیب حضرت صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اس آیت کے اندر جو آخری آیت ہے سورۃ اللیل کی، اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے حبیب کو جو ہے وہ راضی فرماتا ہے، اور فرماتے اس کا جو شان نزول ہے کہ کس موقع کے اوپر، کیونکہ ہر جو شان نزول اس کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، تو کس موقع کے اوپر جو ہے یہ نازل ہوئی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، تو ایمان تو لے آئے، لیکن آپ کا مالک آپ کو اذیتیں دیتا، کبھی گرم پتھر پر لٹاتا، کبھی گرم ریت کے اوپر لٹا کر گرم پتھر سینے کے اوپر رکھا جاتا، کبھی انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا، غرض کی طرح طرح کی تکالیف آپ کو دی جاتی، اور تشدد یہ اس لیے کیا جاتا کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑیں۔ لیکن جتنی تکلیفیں دی جاتی، حضرت بلال کی زبان سے احد احد کا نعرہ ہی نکلتا کہ یہ سب کچھ گوارا ہے، لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری، اور جب ان اذیتوں کے اندر، تکلیف کے اندر حضرت بلال کو دیکھا تو کانپ گئے، اور کہا کہ یہ مجھے فروخت کر دو، یہ غلام مجھے بیچ دو۔ اب جو اس وقت جو دستور تھا وہ تھا غلاموں کا، غلام جو ہوتے تھے وہ دراصل مال کے حکم کے اندر ہوتے تھے، یعنی آج اگر کسی کے پاس کم مال ہے تو موٹر سائیکل لیتا ہے، زیادہ مال ہے تو وہ کار لیتا ہے، اور زیادہ مال ہے تو کار کے اندر وہ اونچی جو ہے فارچونر لے، یا مرسیڈیز لے، یا جگوار لے، یعنی جیسا مال اس کے پاس ہے۔ اب اس کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے نعمت دی ہے تو وہ اتنی مہنگی وہ کاریں خریدتا ہے، اور اس سے اس کی شان پتہ چلتی ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے، کیونکہ یہ مہنگی کار کو جو ہے افورڈ کر پا رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دور کے اندر غلام یہ بھی مال کے حکم کے اندر تھے، یعنی جس کے پاس بہت زیادہ غلام ہوا کرتے تھے سمجھا جاتا کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ اور پھر جو غلام اگر خوبصورت ہو تو اس کی رقم زیادہ ہوا کرتی تھی، اگر وہ غلام کی شکل صورت اچھی نہ ہو تو اس کی رقم جو ہے وہ کم ہوا کرتی تھی، یعنی کم داموں کے اندر وہ بکا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی شکل جو ہے، چونکہ وہ رنگت جو ہے وہ آپ کی کالی تھی، اور کالے رنگ کے جو غلام ہوتے تھے وہ 100-200 درہم کے اندر آرام سے مل جایا کرتے تھے۔ تو اب جو بازاری جو قیمت جو تھی غلاموں کی، وہ بظاہر حضرت بلال کی جو تھی وہ 100-200 درہم کی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے فروخت کر دے، کہا کہ نہیں، کہا کہ جو مانگے گا وہ دوں گا۔ تو اب اس نے رقم جو مانگی سینکڑوں میں نہیں مانگی، رقم جو بنتی تھی وہ 100-200 درہم بنا کرتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں 4000 درہم لوں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بالکل دیے۔ تو جیسے اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا میں غلط بول گیا ہوں، کہا کہ وہ جو خوبصورت غلام جو آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھتے ہیں وہ بھی مجھے ساتھ میں چاہیے۔ کہا کہ بالکل دیا، یعنی ایک تو بہت زیادہ مہنگا غلام وہ، اور ہزاروں قیمت، کہا کہ نہیں مجھے اور زیادہ قیمت چاہیے، کہا کہ وہ بھی دی، تو بلال کو میرے حوالے کر۔ کہا کہ سمجھ رہے ہیں، کہا کہ بالکل سوچا سمجھا ہوا، کہا کہ قیمت کا اندازہ ہے، کہا کہ بالکل ہے، کہا کہ وہ میں جان رہا ہوں کہ بلال کی قیمت کیا ہے، کہا کہ تو یہ خوبصورت غلام بھی لے، یہ ہزاروں درہم بھی لے، اتنی مہنگی گینا قیمت کے اندر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خریدا، کیونکہ اب بات یہ تھی کہ 100-200 درہم کے اندر جو غلام مل جائے، ہزاروں درہم اور ساتھ میں خوبصورت غلام وہ بھی دیا جائے۔ آپ نے دیا، خریدا، حضرت بلال کو ادھر لیا اور لے کے سیدھے سرکار کی بارگاہ کی طرف جانے لگے کہ سرکار کی بارگاہ میں بلال کو پیش کر دیا جائے۔
ادھر چلے ہیں۔ اور اب چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو شمار ہوتا تھا مکہ کے اندر، وہ دانا یعنی سمجھدار لوگوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اب بات ہونے لگی یہ کیا ہوا، اتنا بڑا گھاٹے کا سودا ابو بکر نے کر لیا، اتنے مہنگے کے اندر خریدا، خوبصورت غلام میں بدلے میں دے دیا، یہ کیا؟ آپ کے والد کو بتایا گیا، کہا کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، ایسا کیا گھاٹے کا سودا کر لیا ہے؟ اب بات یہ ہو رہی تھی، کہا کہ لیکن یہ بات کر رہے ہیں لوگ، آپ کے دوست آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ ابو بکر تم نے یہ کیا کیا ہے، یہ کیا گھاٹے کا سودا کر لیا؟ جو غلام 100-200 درہم کے اندر مل جاتا ہے، بدلے میں تم نے مہنگا غلام بھی دے دیا، ہزاروں درہم بھی دے دیے، یہ کیا؟ لیکن ابو بکر رہ گئی خاموش۔ سرکار کی بارگاہ کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، باپ کا بھی اعتراض ہو رہا ہے، لوگوں کا بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ شاید ابو بکر کوئی بے وقوف انسان تو ہے نہیں جو گھاٹے کا سودا کرے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو مہنگا سودا کر لیا ابو بکر نے، چونکہ بلال اگرچہ رنگت سے ہیں کالے لیکن بدن تو گٹھیلا ہے، بدن تو مضبوط ہے، ہو سکتا ہے کسی موقع پہ بلال نے جان بچائی ہو ابو بکر کی، اس کا بدلہ یہ دے رہے ہوں، لیکن ابو بکر کہیں کہ اس اعتراض کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بات یہ اٹھی کہ ہو سکتا ہے یہ بدلے کا معاملہ ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر ہے کہ خاموش سرکار کی بارگاہ کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں، اور گئے ادھر حضرت بلال کو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حضرت جبریل امی تشریف لائے اور یہ آیتیں لے کے تشریف لائے۔ کہا اعتراض ادھر ہو رہا ہے کہ یہ مہنگا سودا ابو بکر نے کیا کیوں، اور جواب رب دے رہا ہے، سوال بندوں کا ہو رہا ہے، جواب رب دے رہا ہے۔ فرمایا سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اس لیے خرچ کر رہا ہے، اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا احسان ہے۔ بات یہی ہو رہی تھی کہ شاید احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہے، لیکن جواب رب دے رہا ہے کہ میرا ابو بکر اس لیے مال خرچ نہیں کر رہا ہے کہ بلال کا اس کے اوپر احسان ہے، نہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، ارے یہ تو مال اس لیے دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں۔ اور فرماتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ اس پر کسی کا احسان نہیں بدلا دیا جائے۔ ارے یہ جو نیکی کری ابو بکر نے، یہ تو اس لیے کری ہے کہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی لیے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے کہا کہ یہ آیت اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سرکار کے حق میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، کہ ادھر بھی اللہ کے حبیب سے رب راضی ہے اور ادھر بھی ابو بکر نے اپنے مولا کو راضی کر لیا ہے۔ اور کیسی نیکی ہے حضرت صدیق اکبر کی، بندہ نیکی کرتا ہے اپنے ذام کے اندر کہ مولا قبول کر لے، امید رکھتا ہے، لیکن اگر ابو بکر نیکی کریں، ارے قربان جاؤ سیدنا صدیق اکبر کے اوپر کہ نیکی ابو بکر کر رہے ہیں، بیان اس کو میرا مولا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب مست کلندر، جناب مست کلندر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، جس کے چرچے عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر۔ وہ جب نعرہ لگے حضرت صدیق اکبر کا تو میرے پیارے ٹھنڈے نہ بیٹھا کریں،
اس لیے کہ ابو بکر کا ذکر وہ ذکر ہے کہ جس ذکر سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں. بہت سارے بڑی مست کلندر مست کلندر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر بتایا جس نے اپنا گھر لگے گا نعرہ فرش پر. ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں نے کہا اس لیے کہ حضرت حسان جو میرے آقا کے درباری شاعر ہیں، سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، سرکار کو نعتیں سناتے ہیں، انہیں حسان سے ایک دن میرے آقا نے کہا حسان میری شان میں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہو، وہ تو پڑھتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے ابو بکر کے لیے کچھ کہا ہے کہ نہیں؟ قربان جاؤ، کیا محبت فرماتے ہیں میرے آقا. کیا کہ میرے لیے تو کہہ ہی رہے ہو، ارے کچھ شعر میرے ابو بکر کے لیے کہے کہ نہیں کہے؟ تو حضرت حسان برجستہ کہتے آقا کیوں نہیں؟ جہاں میں نے یہ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. عرض کرتے آقا وہی میں نے یہ بھی کہا ہے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ. فوراً کہتے آقا کیوں نہیں؟ ابو بکر کے لیے بھی کہا ہے. فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ يَصْعَدُ الْجَبَلَ. عرض کرتے ہیں آقا ابو بکر تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ غار کے اندر موجود تھے، اور جب موجود تھے تو اس وقت دشمن جو ہے چکر لگا رہے تھے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا. اور کہا کہ صرف میں نہیں ہوں آقا، ہر ایک جانتا ہے کہ آپ کا جو سب سے زیادہ پیارا ہے. ارے یہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں، یہ کوئی اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے، کہہ رہے آقا صرف میں کیا ہر ایک جانتا ہے کہ اگر سب سے زیادہ کوئی آپ کا پیارا ہے تو ابو بکر ہے. میرے پیارے اور عرض کرتے ہیں قد علموا من البریہ لم یعدل بہ رجلا. عرض کرتے ہیں کہ آپ کو اتنی محبت کسی سے بھی نہیں ہوئی، جتنی محبت آپ سرکار ابو بکر سے کرتے ہیں اتنی محبت آپ نے کسی سے بھی نہیں کی ہے. یہ عقیدہ صحابی کا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اور پھر میرے آقا یہ نہیں کہہ رہے کہ حسان یہ کیا کہہ رہے ہو، بلکہ میرے آقا خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان تم نے بالکل سچ کہا ہے، سچ کہا ہے، سچ کہا ہے. اس لیے کہا کہ ابو بکر کا ذکر وہ ہے کہ جس سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں اور آقا سننا چاہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ میری امت کے اوپر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے. سمجھ گئے بات؟ تو پھر شکریہ ہوگا کیسے؟ یا صدیق اکبر آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ شکر نہیں، شکر اس انداز سے ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر احسان کر دے تو جگہ جگہ جاتا ہے اور یار وہ بہت بڑے آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، میری مصیبت کے اندر وہ کام آ گیا، میں پھنسا ہوا تھا میرا کام بنا دیا. یہ شکریہ ہوتا ہے کہ اس نے بھلائی کی تو اب آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں جگہ جگہ کہ بہت نیک آدمی ہے، بہت اچھا ہے، بڑا ہے، اس نے میری مدد کی.
تو شکریہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ بار بار ذکر ابو بکر ہوگا۔ میرے پیارے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا شان ہے، میرے پیارے۔ اور ان کے دشمنوں سے بھی عداوت رکھتے ہیں، یہ بے ایمان ہے۔ ہاں، وہ تو حضرت صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نمبر حضرت عمر کے بعد ہے، اور ذرا حضرت عمر سے بھی تو پوچھ لو، وہ حضرت عمر کہ جب ایک موقع میں میرے آقا نے فرمایا حضرت جبریل امی سے، کہا کہ جبریل فضائل عمر بیان کرو، یعنی حضرت فاروق اعظم بھی وہ ہیں کہ جن کا ذکر میرے آقا سنتے ہیں، کہا کہ بیان کرو۔ تو حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں آقا اگر نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے، آپ جانتے ہیں آپ کا دوران یہ تبلیغ 950 سال، یعنی 950 سال تو آپ نے صرف تبلیغ فرمائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تبلیغ کی عمر ہے، عمر تو آپ کی اور زیادہ ہوگی۔ اب کرتی آقا نوح علیہ السلام کی عمر دی جائے اور فضائل عمر بیان کرنا شروع کروں، مکمل نہیں ہوں گے۔ وہ حضرت عمر کی رائے کسی کی اور ہو، حضرت عمر کی اور ہو تو قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہو جائے۔ وہ حضرت عمر کہ میرے آقا فرمائیں عمر تجھ سے شیطان بھاگتا ہے، راستہ بدل جاتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ عمر کہ اگر ٹھوکر مار دے تو زلزلہ چلا جائے، پرچی دریائے نیل میں ڈال دے سوکھے ہوئے میں بہنا شروع ہو جائے۔ وہ حضرت عمر، آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں جبریل امی بیان کرنے والے ہیں، پہلے 950 سال بھی بیان کرتا رہوں تو فضائل عمر بیان نہ ہو، اور اگر انہی حضرت عمر سے پوچھا جائے کہ بتاؤ ابو بکر کیا ہیں، تو عرض کرے کہ کاش میں یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یعنی عرض کرتے کاش میں انسان نہ بنا جاتا، میں یہ نہ ہوتا، عرب کے اندر پیدا نہ ہوتا۔ پھر پوچھا کہ پھر کیا ہونا چاہتے؟ یہ نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو کیا ہونا چاہتے؟ تو وہ حضرت عمر یوں کہتے ہیں کہ کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ میرے پیارے، کاش ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اندازہ لگائیں کیا شان ہے حضرت عمر کی، تو انہی سے پوچھو کہ کیا شان ہے حضرت ابو بکر کی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے، جو تمنا یہ کرے کاش ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا، تو اندازہ لگائیں کہ کیا شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ میرے پیارے، اب احادیث کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیتیں چند ہم نے پیش کی تھی پچھلے جمعے، اور آج حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت اور مودت تو موجود ہے۔ فرمایا کہ آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ فرماتے ہیں محدثین کرام، ایک تو ظاہری معنی ہے، کیونکہ وہ جو پرانی ابھی ہم جو جاتے ہیں مواد شریف کے سامنے حاضری دینے کے لیے، وہاں جہاں سرکار نے فرمایا وہ تھا حجرہ عائشہ، اسی کے برابر میں حضرت حفصہ کا حجرہ بھی ہے، اہل بیت کے جو ہے آپ کے ازواج کے حجرے تھے، اور اسی کے پیچھے کی طرف یعنی جدھر سے ہم نکلتے
اسی طرف مکان تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، اور جدھر سے داخل ہوتے ادھر مکان تھا حضرت عباس، کیونکہ اب مسجد تھی اور ادھر ہی لوگوں کے دروازے اور کھڑکیاں تھی۔ فرمایا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، لیکن فرماتے ایک تو یہ ظاہری معنی ہے، لیکن فرماتے کہ حقیقت میں اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے بارے میں کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ ابو بکر بنے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں دوسری روایت میں ہے کہ صحیح مسلم کی کہ ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ، اس میں دروازے کا ذکر تھا، یہاں فرمایا کہ ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ فرمایا کہ اس میں بھی اشارہ، اور چونکہ یہ بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی تھی وہ وصال سے 2-3 سال پہلے آپ نے ارشاد فرمائی تھی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور تمہارے اس صاحب کو اللہ تعالی نے خلیل بنایا۔ زبان سرکار کی ہے، شان حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ میرے پیارے، آگے انشاءاللہ اور جو احادیث ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر میرے آقا نے بیان فرمائی، ارے جن کی شان مولا بیان فرمایا ہے، میرے آقا بیان فرمائے، تو اندازہ لگائے کہ وہ کیا ذات ہے نا۔ جو جمعہ چلو سنیچر کو تو پھر جمعے کو اعلان ہو جائے، جو آنے والا سنیچر ہے انشاءاللہ عز و جل، چونکہ اس میں 22ویں رات لگ جائے گی، تو اس مسجد کے اندر پھر یار جو ہے ذکر حضرت سیدنا صدیق اکبر منایا جائے گا بعد نماز عشاء فوراً۔ جمعے میں تو چلی رہا ہے، 3را جمعہ ہے الحمدللہ، اور یہ بھی حضرت صدیق اکبر کا کرم ہے بدر کے بعد کو، اور ابھی آگے اور چلے گا سلسلہ۔ کیوں؟ یوں سمجھ لو کہ عید میلاد النبی کے بعد جو سب سے بڑا دن ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عرس پاک ہے۔ کیوں؟ ہر جمعے سبق پڑھایا جاتا ہے، خطبے کے اندر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق، تمام انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ذات ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت بھی ہے، نظریہ مولا علی بھی ہے۔ وہ تو آگے ذکر کیا جائے کہ پچھلے ذکر کر دیا تھا میں نے، لیکن اور زیادہ ایک جمعے میں پھر یہی ہوگا، زبان حیدر کرار کی ہوگی، شان ابو بکر کی ہوگی۔ آپ دیکھیں بولنے والا تو میں ہوں، لیکن بولوں گا میں، لیکن باتیں وہ ہوں گی جو مولا علی نے کہی ہے۔ تو نظریہ مولا علی میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ہے، اور یہ جو آیت پڑھی ہے وَيَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تمام محدثین کرام فرماتے یہ میلائی نہ جانے بعد میں کیسے پیدا ہو گئے، اور کہنے لگے کہ حضرت مولا علی افضل ہیں۔ تمام محدثین کرام فرماتے بہت ساری دلائل ہیں، بزرگوں نے، سرکار نے بھی صاف اشارے فرما دیا، حدیث کے وہ ذکر کریں گے آگے انشاءاللہ، لیکن فرمایا کہ جو سب سے بڑی دلیل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کی وہ یہی آیت ہے۔
وہ یہی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ میرے پیارے، آج کا کوئی پیر ہو، اس کے مرید کہیں کہ ہمارا پیر بڑا متقی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ استاد کے شاگرد کہیں کہ یہ بڑا متقی ہے، لیکن ابو بکر متقی ایسے ہیں کہ صرف متقی نہیں ہے، اتقا ہے، یعنی اتقا جو ہے متقی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہاں، تو حضرت صدیق اکبر ایسے متقی ہیں کہ جن کے تقوی کو مولا بیان فرما رہا ہے۔ یعنی ایک تو ہے متقی، دوسرا بھی متقی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہوتا ہے، سینکڑوں ہو سکتے ہیں، لیکن اتقا کہا کہ سب سے بڑا متقی، یعنی ان سے بڑا کوئی پرہیزگار ہے ہی نہیں میرے پیارے۔ ہاں، تو آپ اندازہ لگائیں، اور جو افضلیت کا معیار ہے، یاد رکھیے وہ خاندان نہیں ہے، وہ نسب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، عبادتیں نہیں ہے، ریاضتیں نہیں ہے، جو افضلیت کا معیار ہے وہ رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اندر جو سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا وہی ہے جو رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور حضرت ابو بکر ایسے ڈرنے والے ہیں، ایسے متقی ہیں، ایسے پرہیزگار ہیں کہ اللہ نے انہیں سب سے بڑا متقی بیان فرمایا۔ ارے جن کو اتقا رب کہے، کہا کہ اب اس سے بڑھ کے حضرت ابو بکر کی افضلیت کی دلیل کیا ہوگی؟ سمجھ گئے بات کو میرے پیارے؟ کیونکہ معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، معیار تقویٰ ہے۔ کوئی اونچے خاندان کا ہو، مغل، پٹھان، بہت بڑے، مال بھی فراوانی، لیکن مجھے بتاؤ کہ ایک موچی کا لڑکا ہے، یہ اتنا بڑا خاندان، اتنے بڑے رشتہ دار، مال کثرت سے، گاڑیاں، نوکر چاکر، بنگلے، کوٹھیاں، کارخانے، بہت کچھ، سب کچھ ہے، لیکن مجھے بتاؤ ایک موچی کا لڑکا 18 سال کا اپنے سینے کے اندر قرآن بسا لے اور امامت کے شرائط اس کے اندر پائے جائیں، تو مجھے بتاؤ کہ مصلی پہ وہ سیٹھ صاحب کھڑے ہوں گے یا موچی کا لڑکا کھڑا ہوگا؟ ارے کون ہوگا؟ تو بتاؤ کہ عزت کدھر ہے؟ اور پھر منبر کی بات آئے گی، وہ سیٹھ صاحب بھی نیچے ہیں، یہ موچی کا بیٹا سب سے اوپر ہے۔ میرے پیارے، تقویٰ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ جنہیں رب نے اتقا کہا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اللہ رب العزت ہمارے عقیدے کو سلامت رکھے، ہمارا حامی ناصر ہو، اور میرے پیارے سید الایام یعنی دنوں کا سردار جمعہ مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی مبارک فرمائے۔ یہاں بھی کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ریلوں کے چکر کے اندر کسی نے ریل چلا دی کہ بدعت ہے جمعہ مبارک کہنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو کے پوچھنے جاتے، ارے بھائی مبارکباد دینا کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے کہ نہیں ہے؟ یا بد دعا ہے؟ تو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو دعا دے تو کیا خرابی ہے؟ اس لیے ریلوں کے چکر کے اندر نہ پڑیں، علم صحیح جگہ سے حاصل کیا جائے۔ تو رب العزت حضرت سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ ثمرہ عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کے صفحے کو درست فرما لیں۔